بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین ذی قدر، کچھ دن پہلے برطانیہ میں رہائش پذیر حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے میرے حوالے سے میرے ایک غیر مطبوعہ رسالہ کو لے کر ایک عبارت پڑھی۔ چونکہ انہوں نے عبارت مکمل نہیں پڑھی تھی اور بیچ میں سے پوری ایک سطر چھوڑی، پھر جو پڑھی اس کے اندر ایک مرکب عطفی کو حذف کر دیا۔ اس صورت میں اس عبارت کے معنی بدل گئے، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیقت احوال پر اطلاع دوں، اور چونکہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی، اس لیے انہیں بھی مخاطب بنایا اور سوشل میڈیا پر میں نے جواب دیا۔ اگر حضرت مولانا قاری طیب صاحب مجھ سے پرسنلی رابطہ کر لیتے تو پھر تو میں جواب بھی پرسنلی دینا ہی زیادہ بہتر سمجھتا، لیکن انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالی اور جو عبارت پڑھی اس کو بیچ میں سے ایک پوری سطر کو چھوڑا، پھر جو پڑھا اس میں سے مرکب عطفی کو چھوڑا، جس سے گفتگو کے معنی یکسر بدل گئے۔ جب میں نے جوابی ویڈیو بنائی تو میں سمجھ رہا تھا کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب جب اس کتاب کو، میرے غیر مطبوعہ رسالہ کو دیکھیں گے، اثر نو دوبارہ دیکھیں گے، تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، کیونکہ میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے بارے میں خوش گمان تھا، اب بھی خوش گمان ہوں، لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ وہ جس چیز کو میرے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں میں اس سے بری ہوں۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ان کی غلطی کی نشاندہی کی اور ان کی تحریف کی نشاندہی کی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے انہوں نے مجھ پر مزید کئی بہتان لگا دیے، جن کا مجھے انتہائی افسوس ہوا، اور میں حیرت میں پڑ گیا کہ ارباب علم کہلانے والے، دیندار کہلانے والے حضرات، اگر ان کی یہ روش ہے تو پھر باقی لوگوں کا تو کیا حال ہوگا۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب مجھے اپنے ویڈیو پیغام میں نصیحت کر رہے ہیں، وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اس لیے میں ان کی نصیحت کو اپنے لیے فائدہ مند ہی سمجھوں گا، لیکن اس کے ساتھ مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بڑے ہیں، مجھے نصیحت کر رہے ہیں، لیکن آپ خود جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پچھلی ویڈیو میں آپ نے میرے بارے میں میرے غیر مطبوعہ رسالہ سے ایک اقتباس لیا، اس میں سے عبارت کو چھوڑا۔ یہ ممکن ہے کہ اس وقت آپ سے پڑھتے ہوئے سبقت نظری کی وجہ سے ایک سطر رہ گئی ہو یا کچھ الفاظ رہ گئے ہوں، لیکن اب جو آپ نے نئی ویڈیو جاری کی اس میں آپ نے مزید بہتان میرے اوپر لگا دیے۔ ایک بہتان حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر مجھ پر یہ لگایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، معاذ اللہ میں انہیں بھی جنتی نہیں سمجھتا، اور ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ان کے جنتی ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان، تو ان کے بارے میں بھی معاذ اللہ میری یہ رائے ہے کہ میں انہیں جنتی نہیں سمجھتا۔ آپ حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی زبانی سنیے کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، پچھلی ویڈیو میں تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے
صرف ایک مقام سے عبارت پڑی اور ایک بہتان مجھ پر لگایا۔ اب یہ ارباب بدر جو ہیں اور اصحاب بیعت رضوان، ان کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں ان کو بھی جنتی نہیں سمجھتا، اور ان کے جنتی ہونے کے بارے میں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ میرے پاس ان کے جنتی ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کو کس طرح اس کو ایڈجسٹ کیا جائے؟ حضرت مولانا قاری طیب صاحب، آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، آپ کے بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کی نصیحت کو میں دل کے کانوں سے سننا چاہتا ہوں اور سنا ہے، لیکن حضرت آپ خود یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جس رسالے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، میں بھی اس کا پرنٹ میں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 39، موقف اہل سنہ من الشہادت بالجنہ، صفحہ نمبر 39 کے اوپر ارباب بدر کے بارے میں صاف صاف موجود ہے۔ بلکہ اصحاب بدر جو 313 تھے اور اصحاب بیعت رضوان جو 1400 تھے، ان سب کے لیے صحت سے بشارت وارد ہے۔ بلکہ اصحاب بدر جو 313 تھے اور اصحاب بیعت رضوان جو 1400 تھے، ان سب کے لیے صحت سے بشارت وارد ہے۔ یہ صفحہ نمبر 39 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ پھر بھی اس کے جواب میں کہیں کہ میں نے دھوکہ دیا ہے اور بیچ میں ایک صفحے کا میں نے اضافہ کر دیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسالہ میرا ہے، کتاب میری ہے، وہ ابھی مطبوع نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں جیسا چاہیں میرے اوپر بہتان رکھیں، میرے اوپر الزام رکھیں، اس کو ماننا میری ذمہ داری بن گیا کہ دنیا کا کوئی شخص اٹھ کر کسی قسم کی تحریف، قطع و برید، کمی بیشی کر کے میرے کھاتے میں جو بات ڈالنا چاہے، مجھے چاہیے کہ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے میں یہ کہوں جی یہ غلطی میری ہے، یہ کوتاہی میری ہے۔ حضرت والا، یہ صفحہ نمبر 39 کے اوپر اصحاب بدر اور اصحاب بیعت رضوان کے بارے میں تصریح موجود ہے، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چمن زمان ان کو جنتی نہیں سمجھتا، اور چمن زمان کا کہنا ہے کہ ان کے جنتی ہونے کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کی اس گفتگو کی کیا توجیہ کی جائے؟ اور صرف اصحاب بدر اور اصحاب بیعت رضوان نہیں، بلکہ صفحہ نمبر 38 پر اور ان کے علاوہ احد کے شہداء جو 70 افراد تھے، اور ان کے علاوہ احد کے شہداء جو 70 افراد تھے، اس صفحہ نمبر 38 پر شہدائے احد کے جنتی ہونے کی تصریح مذکور ہے، اور صفحہ نمبر 41 پر دوبارہ جو احد میں شہید ہوئے اور وہ 70 لوگ تھے، ان کے بارے میں بھی، یعنی شہدائے احد کے بارے میں صفحہ نمبر 38 پر بھی تصریح موجود ہے شہدائے احد کے جنتی ہونے کی، اور صفحہ نمبر 41 پر پھر شہدائے احد کے جنتی ہونے کی تصریح موجود ہے، اور صفحہ نمبر 41 پر بیر معونہ والے حضرات جنہیں قراء کہا جاتا تھا، ان کے بھی جنتی ہونے کی تصریح موجود ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہتان باندھنے میں انسان کا کیا جاتا ہے، لیکن ان بہتانوں کی اللہ رب العالمین کے دربار میں پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ آپ میرے کھاتے میں یہ باتیں ڈال رہے ہیں کہ میں ارباب بیعت رضوان کو، اصحاب بدر کو معاذ اللہ میں جنتی نہیں مانتا، اور اس ذریعے سے آپ اصل موضوع سے لوگوں کی توجہات ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ میں اپنے رسالے کے اندر، پھر پچھلے کلپ کے اندر میں تصریح کر چکا، ایک ایک صحابی کو جنتی مانتا ہوں، ہر ایماندار کو جنتی مانتا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ الزام اور بہتان لگائے جا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ان بہتانوں کا اللہ رب العالمین کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ تو ایک بہتان یہ لگایا حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے اپنے اس نئے ویڈیو کلپ کے اندر کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
اصحاب بدر کو، اصحاب بیعت رضوان کو اور اس قسم کے دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو میں جنتی نہیں سمجھتا۔ یہ بھی سراسر بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، اور ہمیں افسوس ہے اس لیے کہ قاری طیب صاحب ایک سمجھدار آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، ایسے شخص سے اس قسم کی باتیں غیر معقول ہیں۔ دوسرا بہتان حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے، دوسرا بہتان اپنے اس نئے ویڈیو کلپ کے اندر کیا لگایا کہ عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چمن زمان کے علاوہ کسی صحابی کو جنتی نہیں مانتے کہ عشرہ مبشرہ اور سیدہ خاتون جنت اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور حسنین کریمین، ان کے سوا کسی کا نام لے کر جنتی کہنا، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب، مجھے انتہائی افسوس ہے، مجھے انتہائی دکھ ہے کہ جب بڑے حضرات اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، تو ہم تو آپ سے کم عمر ہیں، ہم تو آپ لوگوں کو دیکھ کر چلنے والے ہیں۔ جب آپ حضرات یہ باتیں کریں گے تو پھر چھوٹے لوگوں پر، آپ سے جو کم عمر ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ صفن حضرت ثابت بن قیس، آپ نے حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے جن حضرات کا نام لیا، عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے علاوہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں کسی کو جنتی نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اسی رسالہ کے صفحہ نمبر 23 پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس جنتی، سیدہ خدیجہ جنتی، یہ صفحہ نمبر 23 پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تصریح کی کہ حضرت ثابت بن قیس جنتی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، یہ صفحہ نمبر 23 ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 27، صفحہ نمبر 27 پر پھر کیا لکھا؟ صفحہ نمبر 27 پر میں نے لکھا، ثابت بن قیس، عبداللہ بن سلام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صفحہ نمبر 27 کے اوپر ان ساری ہستیوں کے جنتی ہونے کی تصریح موجود ہے، اور یہ ساری ہستیاں ان شخصیات کے علاوہ ہیں جن کا حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے کہا کہ ان حضرات کے علاوہ چمن زمان کسی کو جنتی نہیں مانتا۔ اور صفحہ نمبر 29 کے اوپر پھر جناب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کیا اور ان کے جنتی ہونے کا ذکر کیا۔ صفحہ نمبر 36 پر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پھر سے ذکر آیا، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، ان کے جنتی ہونے کا ذکر کیا۔ اور صفحہ نمبر 38 پر جہاں پر شہدائے احد کے جنتی ہونے کا ذکر ہے، وہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام، ان کے جنتی ہونے کا ذکر کیا۔ صفحہ نمبر 39 پر اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان، ان کے جنتی ہونے کا ذکر کیا۔ صفحہ نمبر 41 پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جنتی ہونے کا ایک بار پھر ذکر کیا۔ شہدائے احد کے جنتی ہونے کا پھر ذکر کیا۔ بیر معونہ والے جنہیں قراء کہا جاتا تھا، ان کے جنتی ہونے کا ذکر کیا۔ حضرت جعفر، حضرت زید بن حارثہ، جناب عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن سلام، جناب ثابت بن قیس، حضرت سعد بن معاذ، سیدہ خدیجہ، حضرت عکاشہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر، حضرت ابراہیم، اور وہ یہودی لڑکا جو مرنے کے وقت مسلمان ہوا، حضرت حارثہ بن ربیع،
حضرت ابو عامر اشعری، حضرت ابو موسیٰ، ان سب حضرات کا ذکر صفحہ نمبر 41 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 42 تک آ رہا ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب فرما رہے ہیں کہ عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، معاذ اللہ ان کے علاوہ چمن زمان کسی کو جنتی نہیں مانتا، کسی کو جنتی نہیں سمجھتا، اس سے بڑا بہتان کیا ہوگا؟ حضرت مولانا قاری طیب صاحب، کیا یہ باتیں بھی میں نے اس کے اندر دھوکے سے شامل کر دی ہیں؟ جیسے آپ نے اپنے نئے ویڈیو کلپ میں یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے صفحہ نمبر 71 جو ہے وہ دھوکے سے شامل کر دیا تاکہ لوگوں کو میں دھوکہ دے سکوں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، آپ بڑے ہیں اور بڑے پن کا ثبوت دیتے، لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، آپ نے تو موضوع کو مزید لمبا کر دیا اور بہتان پہ بہتان باندھے جا رہے ہیں، بہتان پہ بہتان باندھے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے اپنے اس نئے ویڈیو کلپ میں ایک اور بہتان مجھ پر یہ باندھا کہ معاذ اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی کا خاتمہ معاذ اللہ ایمان پر نہ ہو، تو اس وجہ سے جب اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں ناظرین و سامعین کو حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی گفتگو سنانا۔ دیکھو آپ نے اپنے کلپ میں کہا ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی صحابی کے ایمان پر فوت ہونے کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی ایمان سے پہلے پھر جائے۔ سامعین عزیز قدر، آپ نے سنا کہ قاری طیب صاحب میرے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب کو مخاطب بنا کے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے جملے میرے سر تھوپے ہیں، یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کون سے ویڈیو کلپ میں نے یہ جملے کہے ہیں؟ کس ویڈیو کلپ کے اندر میری یہ گفتگو ہے؟ آپ بہتان کیوں باندھ رہے ہیں؟ نہ جانے آپ کے پاس کہاں سے گفتگو آ گئی، آپ کہاں سے باتوں کو لے کر آئے ہیں۔ یہ جو جملے آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ لے کر آئے ہیں؟ کب میں نے یہ بات کہی ہے؟ میرا اس سے پہلے کا جو ویڈیو کلپ ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے اور فیس بک پیج پر بھی موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب سارے کا سارا کلپ میں اس ویڈیو کلپ میں ایڈ کروں گا تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے ناظرین و سامعین وہ اس ویڈیو کلپ کو میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر اس قسم کے جملے جو حضرت مولانا قاری طیب صاحب میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس سے ملتے جلتے جملے بھی نہیں ہیں، اس سے ملتے جلتے جملے بھی اس ویڈیو کلپ کے اندر نہیں ہیں۔ اور فقط وہ ویڈیو کلپ نہیں، اس کے علاوہ بھی میں نے یہ گفتگو نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عزت والی ہستیاں ہیں، عظمت والی ہستیاں ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں، بڑی ہستیاں ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم کسی صحابی کے بارے میں یہ کہنے کے مجاز نہیں ہیں، ہماری یہ اوقات نہیں ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کسی صحابی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے ایمان پر نہ ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے کسی ویڈیو کلپ میں یہ جملے نہیں کہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را آپ بڑے ہیں، بڑوں والا کام کریں، یہ کام درست نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ کے بہتان، بے پر کی باتیں، بے سر و پا باتیں، اس سے لوگوں کو آپ مطمئن تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ان باتوں کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ یہ ویڈیو کلپ میرے سر تھوپنا یہ بھی سراسر بہتان ہے اور میں اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ اگلا بہتان حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے مجھ پر کیا باندھا، وہ یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صفحہ 71 کی عبارت کیوں نہیں پڑھی؟ صفحہ 71 اس کے بعد موجود تھا، تو آپ نے صفحہ 71 کی عبارت کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا تم نے آگے سے 71واں صفحہ نہیں پڑھا۔ تو مفتی چمن زمان قادری نے کیا کہا، اس کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا 71واں صفحہ جو ہے اس کو تم چھوڑ گئے ہو۔ 71واں صفحہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر صحابی ہی نہیں ہر مومن جنت، تو 71واں صفحہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ اس نے کہا۔ تو ناظرین و سامعین کو پہلے میں یہ سنانا چاہوں گا
کہ میں نے کیا کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے صفحہ نمبر 71 کی عبارت کیوں نہیں پڑھی. میں نے اپنی گفتگو میں جو کہا تھا وہ آپ اسی ویڈیو کلپ کو سنیں کہ میں نے اس کے اندر کیا کہا. کہ یہ آخری صفحہ ہے، حالانکہ یہ آخری صفحہ نہیں، آخری صفحے سے پچھلا صفحہ ہے. مزید انہوں نے کہا کہ صفحہ نمبر 70، حالانکہ صفحہ نمبر 70 نہیں ہے، صفحہ نمبر 71 ہے. لیکن یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے گفتگو اور کلام کے معنی پر اثر پڑے. لیکن یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے گفتگو اور کلام کے معنی پر اثر پڑے. اصل بات جو ہے جو انہوں نے تحریف سے کام لیا، اصل بات جو ہے جو انہوں نے تحریف سے کام لیا، جو عبارت انہوں نے پڑھی اس کے بیچ سے مستقل طور پر ایک سطر انہوں نے چھوڑ دی، پوری سطر چھوڑ دی، جس کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے کہ ہر صحابی بلکہ ہر ایماندار جنتی ہے، ہر صحابی بلکہ ہر ایماندار جنتی ہے. یہ بیچ میں ایک سطر ہے جس کو مولانا طیب صاحب نے چھوڑ دیا، اور جو عبارت پڑھی اس کے اندر بھی ایک مرکب عطفی کو بھی چھوڑ دیا تاکہ گفتگو کے معنی، گفتگو کا مطلب ان کی مرضی کے مطابق بن جائے. اگر مولانا طیب صاحب اس معاملے میں سچے تھے تو ساری عبارت پڑھتے، لوگوں کے سامنے حقیقت رکھتے. لیکن اگر وہ ساری عبارت پڑھتے تو ان کا اعتراض نہ بنتا، عوام کو گمراہ کرنے میں وہ کامیاب نہ ہوتے. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو عبارت حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے پڑھی ہے وہ صفحہ نمبر 70 کی نہیں، صفحہ نمبر 71 کی ہے. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے صفحہ نمبر 71 کی عبارت کیوں نہیں پڑھی. وہ عبارت صفحہ نمبر 71 پر میرے پاس موجود ہے. اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب اب یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ میں نے دھوکہ دینے کے لیے میں نے صفحہ نمبر 71 کا اضافہ کر دیا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اگر میں نے صفحہ نمبر 71 کا اضافہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے تو میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان کے حوالے سے جو جملے میرے بارے میں کہے ہیں کیا وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہے؟ آپ نے عشرہ مبشرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ زہرا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے علاوہ باقی کے بارے میں یہ کہا کہ معاذ اللہ میں انہیں جنتی نہیں سمجھتا، انہیں جنتی نہیں کہتا. تو کیا یہ جملے آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہے؟ آپ نے میرے کسی ویڈیو کلپ کا حوالہ دیا اور کہا کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو معاذ اللہ جنتی اس لیے نہیں کہتا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو، معاذ اللہ من ذالک. یہ جو جملے آپ نے کہے کیا یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہے؟ رسالہ میرا ہے، کتاب میری ہے جو تاحال مطبوع نہیں ہے، اس کے بارے میں میری بات معتبر نہیں ہے، اس کے بارے میں قاری طیب صاحب کی بات معتبر ہے. اس کے بارے میں قاری طیب صاحب مجھے بتائیں گے اس کے صفحات کتنے ہیں، اس کے اندر کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا. حضرت مولانا قاری طیب صاحب یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ چمن زمان نے ہماری گرفت کے جواب میں ایک صفحے کا اضافہ کر دیا. حضرت مولانا قاری طیب صاحب آپ نے لعنت کے الفاظ استعمال. اور اگر آپ سچے ہو تو کہہ دو کہ اگر میں پیج بڑھا رہا ہوں اپنی طرف سے تو مجھ پہ لعنت. اور میں آپ کے لیے لعنت کے الفاظ استعمال نہیں کروں گا اس لیے کہ آپ بڑے ہیں. لیکن آپ کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی گفتگو کا جواب دینے کے لیے ایک صفحہ تو دور کی بات ہے، ایک حرف نہیں آدھے حرف کا بھی اگر میں نے اس میں اضافہ کیا ہو تو مجھ پہ لعنت ہو. انتہائی افسوس کی بات ہے. رسالہ میرا ہے، کتاب میری ہے، اور اس سلسلے میں میری بات کا اعتماد نہیں ہے، اور آپ ہیں کہ بہتان پہ بہتان لگائے جا رہے ہیں. حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر ایک حدیث پاک پڑھی مجمع الزوائد کے حوالے سے، اور اس حدیث کے اندر بھی وہ عبارت دیکھ کر پڑھ رہے تھے اور وہاں پر بھی ایک لفظ کا اضافہ کیا، لا يدخل النار رجل مسلم رآنی، رجل مسلم رآنی. مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 24 ہے. جی لا يدخل النار رجل مسلم رآنی.
یہ رجل کا اضافہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی اپنی جانب سے ہے۔ میرا رسالہ تو مطبوع نہیں ہے، میں نے تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے بقول صفحہ نمبر 71 دھوکے سے شامل کر دیا۔ یہ رجل کا اضافہ مجمع الزوائد تو صدیوں سے مطبوع ہے، یہ رجل کا اضافہ کہاں سے آیا جب کہ آپ عبارت دیکھ کر پڑھ رہے ہیں؟ اور رجل کا اضافہ اس سے معنوی تبدیلی تو اگرچہ نہیں ہوئی، لیکن جو جامع ترمذی کی عبارت حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے پڑھی ہے، وہ عبارت حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی اپنی زبانی آپ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تمس النار رجلا رآنی او رآ من رآنی، لا تمس النار رجلا رآنی وآمن بی ثم رآ من رآنی، یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے۔ لا تمس النار رجلا رآنی وآمن بی ثم رآ من رآنی، یہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب جامع ترمذی کے حوالے سے اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ جامع ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی اور نہ اس شخص کو چھوئے گی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہیں، لیکن حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے جو الفاظ پڑھے لا تمس النار رجلا رآنی وآمن بی ثم رآ من رآنی، اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اس کے معنی یہ بنتے ہیں جس مرد نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، پھر مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، ثم رآ من رآنی، پھر مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی صحابی کی یہ شان اور عظمت تب بنے گی کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، پھر کسی صحابی کا دیدار کرے تو پھر جا کر اس کی یہ شان اور عظمت بنتی ہے۔ یہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے، جس کو حدیث قرار دے رہے ہیں، یہ حدیث پاک میں تحریف کہلائے گی۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب تو میرے اوپر یہ الزام دھر رہے ہیں، یہ بہتان لگا رہے ہیں کہ میں نے صفحہ نمبر 71 کا اپنی جانب سے اضافہ کر دیا، میں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے صفحہ نمبر 71 کا اپنی جانب سے اضافہ کر دیا، لیکن جامع ترمذی تو صدیوں سے شائع شدہ ہے، صدیوں سے مطبوع ہے، شرق و غرب میں موجود ہے، عرب و عجم میں موجود ہے۔ تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے جو الفاظ جامع ترمذی کے حوالے سے پڑھے ہیں، کیا حضرت مولانا قاری طیب صاحب یہ دکھا سکتے ہیں؟ اور کیا یہ حدیث پاک میں تحریف نہیں بنے گی؟ مجمع الزوائد کے حوالے سے جو حدیث پاک انہوں نے پڑھی ہے، اس کی توجیہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں رجل کا اضافہ ہے، تو معاذ موصوف کا اضافہ انہوں نے کیا، رجل کا اضافہ وہ توجیہ ہو سکتی ہے، اسے روایت بالمعنی کہا جاتا ہے۔ گو روایت بالمعنی کتب کی تالیف اور تصنیف کے بعد اس میں علماء کی کلام ہے، لیکن جو عبارت جامع ترمذی کی پڑھ رہے ہیں اور اس میں معنوی تبدیلی آ چکی ہے، جس مرد نے حضور کو دیکھا، حضور پہ ایمان لایا، پھر حضور کو دیکھنے والے کو دیکھا، ثم رآ من رآنی، پھر حضور کو دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ یہ تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی سراسر تحریف ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے گفتگو کی ابتدا میں کہا کہ یہ کتاب چھپ چکی ہے، حالانکہ یہ کتاب نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب اس کی چھپ کر ہمارے پاس انگلینڈ میں پہنچ گئی ہو، مانچسٹر میں چھپی؟ آگے چل کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرنٹ نکالا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب چھپی نہیں ہے، یہ غیر مطبوعہ کتاب ہے، تو ٹھیک ہے غیر مطبوعہ ہے، لیکن آپ نے اس کی PDF بھیجی، ہم نے اس کو پرنٹ کر کے یہ سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح وہ 17واں صفحہ اس کو نکال کر انہوں نے کیمرے پر دکھاتے ہوئے کہا کہ 60th last one page is the 60th بس۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب برطانیہ میں رہتے ہیں، وہ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ 17ویں صفحے کو 60th کیسے کہتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اسکولوں کالجوں میں دھکے کھا کر
جو تھوڑی بہت انگلش سیکھی ہے اس میں تو 60 60ویں کو کہا جاتا ہے، 70ویں کو نہیں کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال حضرات ذی وقار حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے بجائے اس کے کہ اپنی پچھلی گفتگو میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، انہوں نے موضوع کو بڑھاتے ہوئے عوام کو مزید الجھاتے ہوئے میرے اوپر مزید بے سر و پا الزامات اور بہتان باندھے ہیں، جن کے بارے میں سوائے اظہار افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے اس ویڈیو پیغام میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ گفتگو ہے، اس عبارت کو لے کر جو حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے میرے رسالہ کی پڑھی اور اس میں تحریف سے کام لیا، اس سلسلے میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے آئندہ کسی بھی ویڈیو کلپ کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حضرات اصل موضوع سے لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گستاخ کو بچا کر، اس کو بچانے کے لیے عوام اہل سنت کو مختلف موضوعات میں الجھا کر اصل موضوع سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ حضرات کوشاں ہیں۔ اس لیے اس سلسلے کا کوئی بھی کلپ اگر حضرت مولانا قاری طیب صاحب مزید جاری کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دینے کے سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں اپنے پچھلے ویڈیو کلپ کے اندر بھی کہہ چکا، اپنے رسالہ کے صفحہ نمبر 71 پر تصریح موجود ہے، ہر صحابی بلکہ ہر ایماندار جنتی ہے، اور یہ صفحہ نمبر 71 کوئی اضافہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے جو عبارت پڑھی، جس کو صفحہ 70 کہا تھا، وہ صفحہ 70 پر وہ عبارت موجود ہی نہیں ہے، صفحہ نمبر 71 پر موجود ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، اور وہ 70 صفحات کا رسالہ نہیں ہے، وہ 72 صفحات کا رسالہ ہے۔ اگر 70 صفحات کا کوئی رسالہ لے کر حضرت مولانا قاری طیب صاحب لے کر پھر رہے ہیں تو میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو رسالہ میرے سامنے موجود ہے، میں اسی کا، یہ رسالہ میرا ہے جو 72 صفحات کا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 71 پر یہ عبارت موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہیں، ہر صحابی بلکہ ہر ایماندار جنتی ہے۔ اور میں اس کے علاوہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہر صحابی کو جنتی مانتا ہوں، ہر ایماندار کو جنتی مانتا ہوں۔ میں اپنی اس گفتگو میں ایک اور جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میرے اس رسالہ موقف اہل سنہ من الشہادت بالجنہ، اس کے اندر کوئی ایک حرف فکر اہل سنت سے جدا ہو، ہٹا ہوا ہو، تو میں اس سے رجوع کے الفاظ نہیں بول رہا، میں اس سے اعلانیہ توبہ کے الفاظ بول رہا ہوں۔ میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے دربار میں استغفار کرتا ہوں۔ کوئی ایک حرف حضور اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حافظ الحدیث حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غزالی زماں حضرت قبلہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان بزرگوں کی تصریحات سے اگر ایک حرف بھی ہٹا ہوا ہو تو میں اس سے رجوع کے الفاظ نہیں بولتا، میں توبہ اور استغفار کے الفاظ بولتا ہوں۔ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس سے استغفار کرتا ہوں، اور اس رسالہ کے اندر کوئی بات بھی جس کی نشاندہی اکابر اہل سنت کرتے ہیں، میں خطباء کی گفتگو کا پابند نہیں ہوں، میں نئے فیس بک کے مفتیوں کی گفتگو کا پابند نہیں ہوں، جن کو نظریات کی خبر ہی نہیں ہے، جن کو افکار اہل سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ میں ان کی گفتگو کا پابند اور نہ ہی میں انہیں فکر اہل سنت کا ترجمان سمجھتا ہوں۔ اکابر اہل سنت اس رسالہ کے اندر اگر کسی ایک حرف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فکر اہل سنت سے جدا ہے تو میں بالتعیین اس سے بھی توبہ و استغفار کروں گا، لیکن اکابر اہل سنت کی نشاندہی سے پہلے ہی میں یہ کہتا ہوں، ایک حرف بھی اگر اس کے اندر افکار اہل سنت سے الگ ہے، حضور سیدنا حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر اہل سنت کی تصریحات سے ایک حرف بھی جدا ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ میں ہر صحابی کو جنتی مانتا ہوں، ہر ایماندار کو جنتی مانتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب
وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں، میں اس کو نہ صرف اس کے عموم پر سمجھتا ہوں بلکہ الحسنہ کے معنی جنت ہیں۔ مفسرین کی تصریحات کے مطابق الحسنہ کے معنی جنت ہی مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص پروپیگنڈا کرتا ہے اور لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا معاملہ رب کے سپرد ہے، اس نے اپنا جواب اللہ کے دربار میں خود دینا۔ لیکن حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے اس کردار پر مجھے انتہائی افسوس، انہوں نے ویڈیو کلپ جاری کر کے پوری دنیا میں ایک جھوٹی بات کو پھیلایا ہے، ایک غلط بات کو پھیلایا ہے، ایک غیر واقعی بات کو پھیلایا ہے اور مجھ پر جھوٹے بہتان باندھے ہیں۔ ان کا معاملہ میں رب کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق گوئی کی، حق فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Truth TV.